تو معراج کیوں نبی کا معجزہ، نبی کو یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل، تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے۔ باقی اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ معجزہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ ہر پیغمبر کو الگ قسم کے معجزے ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے ہیں۔ مردے کو زندہ، کوڑ کے مریض کو شفا، پیدائشی نابینے کی آنکھیں واپس، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماری، پھڑ 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 کر کے اڑ رہا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب قسم کے معجزے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب جو تھا نا، میڈیکل سائنس، وہ اس وقت کافی عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ حکمت کا علم، حکیم، بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے تھے، لیکن ساری دنیا کے سارے حکیم کہتے تھے کوڑ کے مریض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ پیدائشی نابینا کی آنکھیں آ جائیں، بعد میں بینائی جائے تو آ سکتی ہے، جو پیدا ہی نابینا ہوا ہو اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی۔ ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ مردے کو کھلاؤ اور اس میں جان آ جائے۔ نہیں یاری بات سمجھ، جو مر گیا وہ ختم، فینش، اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں جان، کوئی چورن چٹنی ایسی نہیں ہے کہ پتلے میں ڈالیں اور وہ اڑنا شروع ہو جائے، نا نا نا۔ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے نا، وہ تمام میڈیکل سائنس کو کیا کر رہے تھے؟ چیلنج، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کوئی حکیم نہیں ہے، بلکہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کر رہا ہے ان کے ہاتھ پہ۔ اگر علم طب نے ترقی نہ کی ہوتی نا، پھر حضرت عیسیٰ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے، لوگ کہتے یار لگتا ہے کہ یہ کوئی ماہر، معاذ اللہ کوئی حکیم ہے یہ، جنہوں نے کوڑ کے مریض کو چپکے سے دوا کھلائی ہے اور وہ بندہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک۔ لیکن علم طب نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ میڈیکل سائنس کہتی تھی کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن، بولو نا، نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے معجزے اسی حساب سے دیے آپ کو۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا، یہ سانپ بنا دیا، یہ یوں کر دیا، ایسے ایسے کرتب، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ جادو کو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے نا، وہ والے معجزے جو جادوگر دکھایا کرتے تھے، اس طرح کے جادو۔ گریبان میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کیا ہو رہا ہے؟ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ جادوگروں کے اس زمانے میں کرتب ہوا کرتے تھے۔ لاٹھی کو کیا بنا رہے ہیں؟ سانپ۔ اللہ نے کہا جادوگر بھی یہ کام کرتا ہے، آپ بھی کرو، لیکن جادوگر جب یہ کرتا ہے تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، آپ جب کرو گے تو سچی مچی کا ہو جائے گا۔ تو جادوگر خود کہیں گے بھائی اٹ ازنٹ پاسبل، کیونکہ اگر جادو نے ترقی نہ کی ہوتی تو لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت۔ جو علم ترقی کرتا ہے تو اس کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ کو موسیٰ والے معجزے دیے جاتے، لاٹھی کو سانپ بنانے والے، تو اس وقت جادو کا ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا۔ وہ کہتے یار ہو سکتا ہے یہ جادو، یہ بھی جادو، یہ بھی جادو۔ لیکن جادو اتنی ترقی کر چکا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ جادوگر تو لاٹھیوں کو سانپ بناتے ہیں، بنتا نہیں ہے، نظر آتا ہے۔ جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں، روشن نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ ادھر تو بھائی سچی مچی کا ہو رہا ہے بھائی، یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے کرا دیا؟ جادوگروں سے۔ اور ہزاروں جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قرآن کہتا ہے پبلک کو دیکھنے میں ایسا لگا، حقیقت میں نہیں تھی وہ، دیکھنے میں ایسا لگا، ان کے جادو نے نا آنکھوں کو ایسے پردے ڈال دیے تھے، پبلک کو اور حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے جو میری طرف دوڑ رہا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یخیل، خیالی دنیا میں تھا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ لاٹھی زمین پہ ڈالیں، جب حضرت موسیٰ نے ڈالی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، واقعی اژدہا بن گئی۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے، فوراً سجدے میں گر گئے۔
یہ نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا ہو کہ بھائی یہ دیکھو ذرا یہ بھی جادو ہے, ہمارا بھی جادو, تو ایکچولی ذرا ہم غور کرتے ہیں, ایک کانفرنس بلاتے ہیں, ہمارا آپس میں اس میں مذاکرہ ہوگا کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ سانپ واقعی سچی مچی کا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے کیا یہ. قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, فَأُلْقِي, 2 لفظ قرآن میں بلاغت کے, ایک فا اور ایک القیہ. فا کا مطلب فوراً, ادھر لاٹھی سانپ بنی ہے, ادھر جادوگر فوراً. اور قرآن کہہ رہے سجدے میں گرے نہیں, القیہ گرا دیے گئے. گرا دیے گا کیا مطلب, اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن. بعض دفعہ سوتے میں استری کے قریب آپ کا ہاتھ آتا ہے اور لاشعوری طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے, ہوتا ہے نا ایسے. یار ایک تو آپ لوگ کو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھانی پڑے گی. دیکھو دھماکہ ہوتا ہے بعض دفعہ, ہم اچھلتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں کہ ہوا کیا ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اندر کچھ لاشعوری ایسی سینس رکھی ہے, وہ ہمیں حادثات میں کام آتی ہے. کیونکہ حادثے جب ہو رہا ہو تو پہلے سوچ کے پھر آپ عمل کرو تو ٹائم بولو نکل چکا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو پھر آپ بھاگتے پہلے ہو, سوچتے بعد میں, اور خود ارادے سے نہیں بھاگتے. لاشعوری طاقت آپ کو کیا کرتی ہے, بھگا دیتی ہے. کوئی جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہو, آپ قریب سے گزرو, وہ ایک دم بھو کر کے جب آواز دیتا ہے تو آپ بھاگتے پہلے ہو, سوچتے بعد میں. یہ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں. یہ اس لیے رکھی ہیں کہ حادثوں ایمرجنسی جب نافذ ہونا تو آپ کو سوچنا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں, پہلے کام ہو جائے پھر بعد میں سوچتے رہو. ابھی تو قدرت چاہ رہی ہے اس جگہ سے آپ ہٹ جاؤ ورنہ مر جاؤ گے آپ. بالکل یہی کام جادوگروں سے ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے رسیوں کو, جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بنی ہے, تو جادوگر سوچ کے سجدے میں نہیں گرے, گرے پہلے ہیں, سوچا بعد میں. کیوں گرے پہلے, ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی, بھائی یہ تو پیغمبر ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن جاؤ. بھائی پہلے سجدہ کرو, بعد میں سوچتے رہیں گے کہ یہ سجدہ صحیح کیا یا غلط کیا. نہیں آ رہی بات, یہ قرآن کی بلاغت ہے. جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا ہے, قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِي, جادوگروں کو لاشعوری طاقت نے سجدے میں گرا دیا. یہ لاشعوری طاقت کون تھی, یہ وہی جو ہمیں دھماکوں کے وقت ہوشیار کر دیتی ہے, ہم ہل جاتے ہیں اچانک. تو جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ بھئی یہ لاٹھی تو حقیقت میں سانپ بن گئی, یہ تو عملاً ممکن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, یہ جادو نہیں ہے. اتنا انسپائر ہوئے کہ قرآن کہہ رہے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے, اور بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے. اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط, یعنی اس کے انجام کیا ہے. تو سوچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے, صحیح. اب فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری نورا کشتی تھی اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہم نے دلائل دیکھ لی ہیں نا, اب ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے. فقضی ما انت قاض, تو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کرتا ہے, جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے. چند سیکنڈ کا ایمان ہے مگر کتنا پاورفل. اور فرعون کو کب سے دعوت دی جا رہی ہے, کم وقت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ان کو یقین ہو گیا کیونکہ ابھی تک نشانی نہیں دیکھی تھی نا, چند سیکنڈ کا ایمان ہے اتنا تگڑا. اور پھر فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جتنی سزا دے گا اسی دنیا میں دے گا نا, تو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا, آگ میں ڈال دے گا, قتلے بنا دے گا, جیل میں ڈال دے گا, عمر قید کی سزا دے دے گا, تو 25-30 سال کے بعد مرمرا کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اور آگے کہنے لگے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں نا, رب پر, اس پر جو ہمیں رب دے گا, واللہ خیر و ابقا, گاڈ کا جو انعام ہے وہ تجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اچھا, کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. تو بارگیننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر رب سے زیادہ دے سکتا ہے تو بات کر, ظاہر ہے وہ تو دے نہیں سکتا. فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا. تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ نورا کشتی نہیں ہے, کیونکہ نورا کشتی میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں, ایک قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنی واضح نشانیاں فرعون کو اللہ نے دکھا دی کہ دیکھ جادوگروں نے گواہی بھی دے دی ہے اور اپنی قربانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے.
لیکن فرعون کی کھوپڑی, کیونکہ دنیا کے نشے میں جب انسان آتا ہے نا, شہوت پرستی میں, جو آدمی زنا کے قریب جا رہا ہو نا, اسے 1000 سمجھاؤ آپ, 1000 دفعہ ہو کہ یہ حرام ہے, لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے, زنا میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ گناہ ہے ہی ایسی برباد چیز, انسان کو اندھا کر دیتی. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ کس حساب سے, جادوگروں کو سمجھ میں آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے اعتبار. داؤد علیہ السلام کا دور تھا حکومت کا, بڑی بڑی جنگیں ہو رہی تھیں اس وقت, لڑائیوں کا دور تھا. اللہ نے ایسے معجزے دیے آپ کو جو جنگوں میں آپ کے کام آئے, لوہے کو پگھلا دیا آپ کے ہاتھوں میں, اس طرح سے. خیر تو ہمارے نبی کو جو معجزے دیے ہیں نا, وہ قیامت تک کے حساب سے وہ آپ کے حساب سے سوٹیبل ہیں. ایک معجزہ تو قرآن دیا, کیونکہ یہ دور ہے ایجوکیشن کا, تعلیم کا. تو قرآن کا جو معجزہ ہے, قرآن نے دعویٰ کیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ. کتابوں کا دور ہے نا, تو قرآن نے کیا کہا, ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, ایسی کتاب لے کر آتا ہے جس کے مضمون اتنے بہترین کہ ایسے اخلاقی مضمون آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. دلوں پر ایسا راج کرنے والی کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ سنی جانے والی, جس کو پڑھ کے رونے والے سب سے زیادہ, جس کو سن کے رونے والے سب سے زیادہ, بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے, بغیر سمجھے بھی سنی جاتی ہے. لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائیں, لا کے دکھائیں, نہیں لا سکتے. قرآن جب نازل ہوا نا تو بہت سے سائنسی غلط مفروضے تھے اس دور میں, آسمان ایسے بنا ہے, فلاں چیز ہے, اوٹ پٹانگ, جیسے اس دور کے سائنسدان تو پھینکو تھے نا, اس دور کے جو سائنسدان تھے چند ایک کے سوا بس وہ پھینک رہے تھے, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن قرآن نے ایسا کوئی غلط سائنسی نظریہ ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ تو بہت کچھ تھا. تو ہمارے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ والا نظریہ صحیح ہے, یہ والا نظریہ غلط؟ کوئی ایسا نظریہ قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. ایسے باطل نظریات سے اب تک کیا ہے, پاک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے کہ بھئی ایک دور تھا سائنس ترقی کرے گی, لوگ ان سب چیزوں کو غلط سمجھیں گے, تو قرآن نے ایسی کوئی غلط نظریے کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی. اچھا تو معراج کیوں نبی کا معجزہ, نبی کو یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. تو جسمانی اعتبار سے تو اللہ آپ کو عرش کے قریب لے کر گئے ہیں, بلندیوں پہ. روحانی اعتبار سے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے, تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنایا, آپ کو امام بنا کے یہ بتا دیا کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ آپ سب پر فضیلت رکھتے ہیں. زبانی بتا دینا کافی نہیں ہوتا, پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. جس کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہم ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہمارے رہبر ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو بولا چلو بیت المقدس میں صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سب کو اللہ نے بیت المقدس میں حاضر کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے بیت المقدس لے جایا گیا, اور مصلی آپ کے لیے خالی تھا, تمام پیغمبر انتظار کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو نماز میں ان کی امامت کی. اس میں یہ بھی حکمت کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی موجودگی میں مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہ اب تمام پیغمبروں کی شریعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ, کیونکہ سب نے نماز اخبل طریقے سے نہیں پڑھی ہے, اپنی اپنی شریعت کے مطابق. کس طرح سے پڑھی ہے؟ ظاہر ہے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے ہی مقتدی پڑھتے ہیں نا. یہودیوں کی نماز الگ تھی, عیسائیوں کی الگ تھی, ان سے پہلے آسمانی مذاہب کی نمازیں الگ تھیں. اب جب نبی آ گئے تو نماز کیسے ہوگی؟ جیسے نبی پڑھائیں. کیا مطلب؟ نماز یہ ایک سائن ہے, علامت ہے شریعت کا
کیونکہ سب سے بڑا شعار ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی بھی دنیا میں آئے گا تو ان کے طریقے سے اسلام پہ چلنا ہے, اخپل طریقے سے اسلام پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے.